बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका पहुंचा है। जुनैद सफदर की शादी में रंग में भंग पड़ गया और कैसे शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के आमने सामने आने की जो ख़बरें हैं अब उनकी तस्दीक हो गई है और कैसे ये मामला इंतहाई गंभीर हो गया है और कैसे शहबाज शरीफ आपको किसी फंक्शन में नज़र नहीं आते और जो नुमाइंदा शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज़ शरीफ के पास भेजा था उसको बेइज्जत करके नवाज़ शरीफ ने वहाँ से निकाल दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है कोयटा में वीडियो स्कैंडल, उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और मेडिकल सामने आया है जिस मेडिकल में जो मुतलका खातून है, मुतासरा खातून, उससे ज़्यादती भी साबित हो गई है। और जो वीडियो स्कैंडल केस है कोयटा का, ये एक दिल दहला देने वाला केस है और उसमें अब मज़ीद दिल दहला देने वाली ख़बर ये है कि जो खातून है मुतासरा खातून हदायत खिलजी जो कि मरकज़ी मुलज़म है, उस दरिंदे का जो मेडिकल है और इज्तिमाई ज़्यादती साबित हुई है उस मुतासरा खातून के साथ। तफसीलात के मुताबिक जो वीडियो स्कैंडल में मुलज़म हदायत खिलजी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार खातून का तिब्बी मुआयना करवाया गया, मेडिकल चेकअप करवाया गया, टेस्ट करवाया गया। इस हस्पताल ज़राए का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के शवाहिद मिले हैं। हदायत खिलजी पर ज़्यादती के इल्ज़ामात लगाने वाली खातून का जो मुआयना है मेडिकल, वो बोलान हॉस्पिटल में किया गया। मेडिकल टेस्ट के लिए खातून और मुलज़म हदायत खिलजी के नमूने हासिल किए गए और फिर उसके बाद टेस्ट हुआ जिसमें यह बात साबित हुई है कि हदायत खिलजी बदबख्त दरिंदे ने खातून के साथ ज़्यादती किया और ये इज्तिमाई ज़्यादती है इन ज़ालिमों की तरफ से। नाज़ेबा वीडियो स्कैंडल में अभी तक जो मुग़वी लड़कियां हैं जिनको अगवा किया गया था उनको बायाब नहीं किया जा सका। मुशीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना था कि मुग़वी लड़कियों की बायाबी के लिए अफ़गान हुकाम से भी हम राब्ते में हैं, उनको भी हमने दरख्वास्त दी है, हर मुमकिन इक़दामात करेंगे और ख़वातीन को हम हर हाल में बायाब करवाएंगे। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इस तरह का इतना बड़ा स्कैंडल है, लड़कियों को ज़बरदस्ती ले जाया जाता है या उनको वरगला फिसला के ले जाया जाता है, उनको झांसा दिया जाता है नौकरी का और फिर उन ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती का मामला है या उनके ऊपर जो तशद्दुद किया जाता है, ब्लैकमेल या हरासा किया जाता है, यह इंतहाई अफसोसनाक है और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और हम उम्मीद करते हैं और पूरी कौम मुतालबा भी करती है बलूचिस्तान की हुकूमत से कि इन ख़वातीन को, जो मुतासरा ख़वातीन हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए और इन दरिंदों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कभी भी किसी भी मासूम खातून के साथ कोई ज़्यादती ना कर सके, किसी भी औरत के साथ ज़्यादती ना हो और उसको कोई ब्लैकमेल ना करे। अब जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान का जो मामला है वो इंतहाई दिलचस्प होता जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी, जिसको समझा जाता है कि वो मरीम नवाज़ के राइट हैंड हैं और वो मरीम नवाज़ ग्रुप के सरगना हैं, लेकिन वो चाहते ना चाहते हुए कि ऐसी स्टेटमेंट दे बैठे जिसके बाद लड़ाई फिर दोबारा शुरू हो गई। एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी है, दूसरी तरफ ज़ुबैर उमर है और दोनों आमने सामने आ गए। मामला कुछ इस तरह से है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अपीलें हैं, मरीम नवाज़ की अपीलों पर समाअत आप जानते हैं कि 21 दिसंबर तक पेंडिंग है और जो मरीम नवाज़ की अपीलों पर जो प्रोसिक्यूटर था नैब का, उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। अब नया प्रोसिक्यूटर आएगा और मरीम नवाज़ की अपीलों पर अब फाइनल आर्गूमेंट्स हैं। जो मरीम नवाज़ के वकील हैं वो अपने काफ़ी हद तक अपने जो अदालत में आर्गूमेंट्स है वो मुकम्मल कर चुके हैं अब नैब की तरफ से, और नैब ने अपनी बहस भी मुकम्मल कर दी थी। बहस शुरू कर दी थी। 8 से 10 सवालात पूछे गए थे और उनका जो क्वेश्चन आंसर था वो उसका जवाब देना था जो डिटेल से नैब ने, और अदालत ने कहा था कि इस तरतीब के साथ हमें सवालों का जवाब चाहिए और ये जवाब आप जमा करवाएंगे तो उसके बाद आपका केस हम इसको वाइंड अप करेंगे। जो दो बड़े फसाद किए मरीम नवाज़ ने, एक ऑडियो स्कैंडल था, एक बयान हल्फी था, वो दोनों भी फ्लॉप हो गए और उनकी हकीकत भी साबित ना हो सकी और उसकी बुनियाद पर ये मज़ीद फंस गए, बुरी तरह ये फंसे। और अब शहबाज शरीफ इस बात की वजह से नाला हैं कि आपने इतने बड़े ब्लंडर किए हैं। एक तो आप अपने आप को अदलिया के साथ लड़वा रहे हो, पहले आपने फ़ौज के साथ अपनी लड़ाई की, फिर अदलिया के साथ आपने लड़ाई की, हालांकि यही अदलिया है जिसने माजी में हमें इतने बड़े बड़े रिलीफ दिए हैं। तो जब हम अदालतों में जाते हैं तो अब हमें शर्म आती है कि जब ये पूछा जाता है कि आपने अदलिया पर या जजेस पर इल्ज़ामात लगाए हैं। बेसिकली शहबाज शरीफ इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे।
اب ہوا یہ کہ کیونکہ مریم نواز کی اپیلوں پر مسلم لیگ نون یہ امید لگا کر بیٹھی ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا۔ پہلے ان کو لگتا تھا کہ وہ ویسے ہی کوئی اپروچ کر کے ریلیف لے لیں گے، جب ان کو یہ لگا کہ اپروچ نہیں کیا جا سکتا یا کسی بھی صورت میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ میرٹ کے علاوہ ان کو ریلیف نہیں دینے والی، انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی ان کا بھانڈا پھوٹ گیا اور ڈرامہ بے نقاب ہو گیا۔ اب انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو یہ بات نظر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ مریم نواز تو نااہل ہیں، وہ تو اہل ہی نہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، تو جو ہمارا مسلم لیگ نون کا جو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ہے شہباز شریف، کیونکہ جو کسی پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، تو مریم نواز ہماری پرائم منسٹر کے لیے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، مریم نواز ہماری جو مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، بلکہ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے اگر اللہ نہ کرے کبھی مسلم لیگ نون کو دوبارہ اکثریت مل جاتی ہے۔ اب یہ شاہد خاقان عباسی نے ایک بیان دیا اور اس کے بعد پھر ایک واویلا مچ گیا اور جو مریم نواز گروپ ہے انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مریم نواز نے زبیر عمر کو آرڈر کیا، زبیر عمر ترجمان بھی ہے مریم نواز اور نواز شریف کا بھی، ان کو حکم جاری کیا کہ آپ میری طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دیں اور وہ سٹیٹمنٹ میں میرا نام نہ لیں، لیکن جب آپ سٹیٹمنٹ دیں گے تو کیونکہ میرے ترجمان ہیں تو یہ بات ہم جن کو پہنچانا چاہتے ہیں ان تک پہنچ جائے گی کہ جو مریم نواز ہے یا جو مریم نواز لیگ ہے وہ اس بات پر ناخوش ہے اور وہ شاہد خاقان عباسی کے بیان کو مسترد کرتی ہے، کنڈیم کرتی ہے۔ زبیر عمر نے کہا کہ بطور مریم نواز کے ترجمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہے وہ مریم نواز ہیں، مریم نواز کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب ریلیف ملے گا، نااہلی ختم ہو جائے گی تو ہمارے پاس مریم نواز کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے اپنے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی جن کو آپ کے گروپ کا کرتا دھرتا سمجھا جاتا تھا وہ کیسے چینج کر سکتے ہیں، وہ کیسے اتنا کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، ابھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں پینڈنگ ہیں، ابھی تو شہباز شریف کے کیس بھی پینڈنگ ہے، تو وہ کیسے کلیئر کٹ ایک خبر دے سکتے ہیں یا وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں پارٹی کا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ شہباز شریف ہیں، مریم نواز نہیں ہے۔ اس پر زبیر عمر نے کہا کہ اس بات کا جواب تو شاہد خاقان عباسی کو دینا چاہیے اور انہوں نے مطالبہ کیا شاہد خاقان عباسی سے کہ وہ اپنے جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی وضاحت خود کریں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف بھی ابھی دودھ سے نہیں دھلے، اس کے خلاف بھی کیسز ہیں، اس کے خلاف مختلف ریفرنسز ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بھی سزا ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی نااہل ہو جائیں، تو پھر نااہلی کی وجہ سے تو نہیں نا ہم کوئی کینڈیڈیٹ کو ڈیسائیڈ کر سکتے۔ اس وجہ سے مسلم لیگ نون اگر سمجھتی ہے کہ وہ بطور جماعت دوبارہ اٹھے گی اور بطور جماعت الیکشن جیتے گی اور بطور جماعت کامیاب ہوگی تو مریم نواز کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اب اس میں جو چند ایک جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف جیسے لوگ، وہ اب یہ بات کرنے بیٹھ گئے ہیں کہ اگر ایک بندے نے بات کی تھی تو مریم نواز کو اس کو کنڈیم نہیں کروانا چاہیے تھا، مسترد نہیں کروانا چاہیے تھا اور ہم اس معاملے کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے تھے، لیکن مریم نواز نے یہ کر کے اس بات کا پھر ثبوت دے دیا ہے۔ فواد چودھری نے پریس کانفرنس کر دی، فواد چودھری نے کہا کہ ان دو رہنماؤں کی آپس میں جو جو ان کی آپس میں تکرار ہوئی ہے اور جو ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے اور ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون کا میں تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ساتھ حکومتی ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ شہباز شریف کو دیکھ سکتے ہیں، وہ جاتی عمرہ میں ان کا آنا جانا بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری طرف جو نمائندہ بھیجا تھا شہباز شریف نے ایاز صادق کو، اور یہ نواز شریف کے پاس بھیجا گیا تھا، اور وہ تھا کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جائیں، اور ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جو شہباز شریف کو امید یہ تھی کہ کیوں نہ ہم ان ہاؤس تبدیلی میں اگر عمران خان چلا جاتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں پرائم منسٹرشپ دینا چاہتی ہے، تو ہم کیا کریں گے، شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے گا۔ شہباز شریف اس وجہ سے وزیر اعظم بن جائے گا کہ اگلا الیکشن پتہ نہیں ہو نہ ہو، تو شہباز شریف نے سوچا کہ ابھی مریم نواز بھی ڈسکوالیفائی ہے، نواز شریف کے آنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر میں ہی وزیر اعظم بنوں گا۔
نواز شریف اور مریم نواز چاہتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم تباہ ہو جائے، یہ ایک دفعہ سسٹم ختم ہو، نئے الیکشن ہو، نئے الیکشن میں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے کوئی جگہ بن جائے، یہی فضل الرحمان چاہتے ہیں۔ جب ایاز صادق لندن گیا تو لندن میں کیونکہ شہباز شریف نے 1-2 دن پہلے ایک اجلاس کیا، شہباز شریف نے کہا کہ پہلے ہم نے فوج کے ساتھ لڑائی کی، اب عدالتوں کے ساتھ، تو اب ہمیں صرف اور صرف حکومت کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے، حکومت کے خلاف بیان بازی کرنی ہے، کسی بھی ادارے کے اوپر سختی سے اپنے ترجمانوں کو اور اپنے قائدین کو منع کر دیا شہباز شریف نے، اور یہ خبر پوری دنیا نے سنی۔ اب کیا ہوا کہ ایاز صادق نواز شریف کے پاس گیا تو نواز شریف نے ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے ہیں، اور لیگی کارڈ نے ان ہاؤس تبدیلی پر پیپلز پارٹی سے متعلق بھی خدشات کا اظہار کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ لیگی قائد نے ایاز صادق سے سوال کیا کہ کیا پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کی پوزیشن پر قائم رہے گی؟ ان ہاؤس تبدیلی کے بعد 3 ماہ میں الیکشن کی گارنٹی کیا ہوگی؟ کون گارنٹی دے گا کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے تو 3 ماہ کے بعد اگر ہم عدم اعتماد کرتے ہیں تو 3 ماہ کے بعد نیا الیکشن ہوگا؟ اس کی کون گارنٹی دے گا؟ نئے انتخابات میں حکومت کی اتحادی جماعتیں کس کا ساتھ دیں گی؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارے دیوانے کے خواب ہیں، عمران خان کے خلاف کوئی ووٹ آف کانفیڈنس یا کوئی ان ہاؤس تبدیلی کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک ہی معاملہ ہے اور وہ فضل الرحمان والا ہے کہ آپ وہاں جائیں، روڈ بند کر دیں اور پریشر دیں، آپ عدالتوں کو پریشرائز کریں، اداروں کو پریشرائز کریں، نظام کو تباہ کر دیں، نظام کو آپ الٹ دیں، اور پھر اس کے بعد کہیں ہمارے لیے جگہ بن جائے۔ اور ہم ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں شہباز شریف آئے، وہ یہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام آ جائے، یہ نظام ختم کر کے نیا ایسا نظام ہے جس میں نواز شریف یا پھر مریم نواز، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، کہ ان کے لیے جگہ بن جائے۔ ایاز صادق کا لندن جو پلان تھا وہ ناکام ہوا، بغیر کچھ فائدہ اور کامیابی حاصل کیے وہ واپس آ گئے ہیں، اور ذرائع کے مطابق ایاز صادق کو نواز شریف نے جو اس نے چودھری نثار کا اپنے گھر کھانا کیا تھا 3 ماہ پہلے، اس پر بھی سرزنش کی ہے اور اس کو بےعزت کر کے نکال دیا، اور کہا ہے کہ کوئی میرے پاس ان ہاؤس تبدیلی یا یہ ڈرامہ لے کر نہ آئے، ایک ہی ہے کہ یا اس حکومت کو گراؤ، نظام ختم کرو، اور پھر ہمیں آنے دو اور ہم اس معاملے کو پھر آگے دیکھیں گے۔ تو جو ذرائع کے مطابق ایاز صادق کا جو لندن پلان تھا یا جو مشن لندن تھا وہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ ایاز صادق کو منہ کی کھانی پڑی ہے، نواز شریف نے بےعزت کیا ہے، اور شہباز شریف کے والے سے اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کس کو لالچ ہے اور کون کیا چاہتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور ان ہاؤس تبدیلی کا جو امید تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور شہباز شریف گروپ کو، وہ انہوں نے ختم کر دی، اور اس پر انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس چیپٹر کو بند کر کے ایاز صادق کو واپس بھیج دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی، کیونکہ شہباز شریف اور مریم نواز کی جو لڑائی ہے، وہ چاہے ان کا شادی کا فنکشن ہو رہا ہے لیکن وہ لڑائی اپنی تئیں لڑ رہے ہیں، یہ معاملہ کہاں جاتا ہے؟ کیا مریم نواز اور نواز شریف اور فضل الرحمان نظام ختم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا شہباز شریف خود وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ کچھ بھی ہو، ریاست یا عوام کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور کبھی عوام یا ریاست ان کو قبول نہیں کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔